بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہم پڑھ رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکنڈ ایئر کی کتاب، اردو درسی کتاب جس کو آپ کہتے ہیں، پیج نمبر 97 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پہلے 4 اشعار پڑھ چکے ہیں، 5واں شعر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے شاعر بیان کرتے ہیں کہ کارزار دہر کے زمانے کی کشمکش، کارزار دہر ہوتا ہے زمانہ، زمانے کی کشمکش یعنی کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ ظفر ہے، کامیابی کی وجہ، وجہ ظفر کامیابی کی وجہ، وجہ سکون سکون کا باعث، عرصہ محشر میں روز قیامت وجہ درگزر معافی کا وسیلہ خیر البشر۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے اور سکون کا باعث بھی ہے۔ ہم نے چونکہ اللہ کی ذات کو، نبی کی ذات کو، قرآن کو بھلا دیا ہے، اس لیے ہماری زندگیاں جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کس لیے پریشانیاں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ ہم نے اس ذات کو بھلا دیا ہے، قرآن کو بھلا دیا ہے۔ اب قرآن صرف سجاوٹ کے لیے رکھ دیا اوپر، پڑھنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ تو نبی کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، ہم اس کے ہو جائیں، جو وہ تعلیمات لے کے آئیں ہم اس کو من و عن تسلیم کر لیں، ہم نبی کی ذات کے اوپر ایمان لے آئیں، ہم نبی کی ذات کو اس طرح تسلیم کریں کہ جو نبی کی ذات کہتی ہے ہم نے اپنی زندگی میں ویسے ہی کرنا ہے۔ لیکن ہم ایسا سب کچھ بھلا چکے ہیں، سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ نبی کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نبی کی ذات کے ہو جاتے ہیں ہم اس کائنات میں بھی کامیاب ہیں اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے جو ہے وہ قدم چومیں گی۔ کیوں؟ کہ ہم نبی کی ذات کے لڑ لگ جائیں گے۔ وہ ذات اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور شفاعت کا حق ہے۔ تو ہم اگر نبی کی ذات سے ہیں، نبی کی ذات سے لو لگائی ہوئی ہے، تو نبی کی ذات ہماری سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو بخش دے۔ تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اگلی دنیا میں بھی۔ اور وجہ سکون ہے، کیوں سکون کا باعث ہے نبی کی ذات؟ کہ ہم اگر نبی کی ذات کی پیروی کرتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، تکالیف نہیں ہوں گی۔ اگر ہوں گی تو وہ بھی ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر تکالیف آئیں گی تو وہ رب کی طرف سے آئیں گی اور دور بھی وہی کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم نبی کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر رب کی ذات ہمیں جو ہے ان تکالیف سے بھی ضرور نکالے گی۔ پھر شاعر کہتا ہے عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، کہ روز قیامت اگر ہم اس دنیا میں رہ کے نبی کی ذات کے ہو گئے ہیں تو روز قیامت کیا ہوگا؟ کہ وجہ درگزر معافی کا وسیلہ، کہ نبی کی ذات ہمارے لیے جو ہے وہ رب کی ذات سے معافی طلب کرے گی کہ یا اللہ یہ میری امت ہے، اس کو بخش دے، یا اللہ یہ میرا امتی ہے، یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو بخش دے۔ تو نبی کی ذات بہترین انسان ہونے کے ناطے ناطے ہمارے لیے جو ہے وہ وجہ درگزر بھی ہیں۔ ہمیں نبی کی ذات کا ہونا پڑے گا، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی کی ذات کے ہو جائیں۔ شعر لکھیں اس میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے، چھٹا شعر جو ہے، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ راہ زیست زندگی کا راستہ، راہ زیست زندگی کا راستہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ انسان نبی کی ذات کو بھول چکا ہے، انسان کی زندگی اندھیروں میں جو ہے وہ بھٹک گئی ہے، انسان زندگی اندھیروں میں گزار رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کب اے اللہ کے رسول، آخری نبی الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کب سلسلہ ختم ہوگا؟
یہ ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ کب ہمیں اپنی منزل ملے گی؟ کب ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے؟ کب یہ منزل کا چاند نظر آئے گا؟ یہ اس وقت نظر آئے گا جب ہم اس ذات کے ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہم اللہ کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ہم نبی کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ہماری زندگی میں یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں، یہ ساری کی ساری ہی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا معاشرہ دیکھیں، عورت ہے ننگے سر گھوم رہی ہے اور دندناتی گھوم رہی ہے، گناہ کر رہا ہے بندہ اور علل اعلان کر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کب یہ روشنیاں آئیں گی؟ نہیں آ سکتی جب تک ہم سچے دل سے توبہ نہیں کرتے، جب تک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت کا مقام تک نہیں لے آتی، جب تک جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک بہترین شہری نہیں بنا سکتے، جب تک جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے، تب تک معاشرے میں سدھار آنے والا نہیں ہے، تب تک جو ہے وہ انسان کی زندگی سے اندھیرے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اندھیرے کیسے ختم ہوں گے؟ ہمیں نبی کی ذات کا ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ کی تعلیمات کی پیروی کرنی پڑے گی، نبی کی ذات کی تعلیمات کی پیروی کرنی پڑے گی، قرآن و سنت کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنانا پڑے گا، زندگی میں برتنا پڑے گا، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نبی کی ذات کی پیروی کریں، سنت کی پیروی کریں، سارے کے سارے سلسلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا کب ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے یہ ایسا تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ قرآن دل کا نور ہے، قرآن پڑھیں گے دل روشن ہوگا، نماز پڑھیں گے چہرہ روشن ہوگا۔ قرآن دل کا نور ہے، نماز چہرے کا نور ہے۔ تو یہ تبھی سلسلہ ہوگا، تب ہم اس طرف آئیں گے جب نبی کی ذات کی طرف آئیں گے۔ شعر لکھیں اس میں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو وہ ذات جس کو اپنے پاس لے آتی ہے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑی ترقی کر چکا ہوں، میں بڑے سلسلے بنا چکا ہوں۔ ترقی کوئی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ بربادی ہے انسان کی، کہ انسان جو ہے وہ دیکھنے میں تو ترقی کر رہا ہے لیکن انسان جو ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے۔ انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم میں مسلمان ہونے کے ناطے نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، زکوٰۃ تک نہیں دیتے مسلمان۔ پھر جو ہے علل اعلان جو ہے وہ یہ میخانے کھلے ہوئے ہیں، شراب نوشی جاری ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے؟ جو اسلام میں چیز حرام ہے مسلمان وہ بھی کر رہا ہے۔ ادھر جو ہے شراب نوشی بھی جاری ہے، ادھر جو ہے وہ گناہ بھی جاری ہیں، ادھر جو ہے وہ جھوٹ فریب مکر و فریب بھی جاری ہے، زہرہ اندوزی بھی جاری ہے، اور ادھر کہتا ہے جی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ دوگلا پن مسلمانوں میں جو ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بڑا بہترین اور شعر جو ہے اس میں کوٹ کریں، اس دور ترقی میں بھی ذہنوں کے اندھیرے، اس دور ترقی میں بھی ذہنوں کے اندھیرے خورشید رسالت کی ضیاء مانگ رہے ہیں، خورشید رسالت کی ضیاء مانگ رہے ہیں۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو۔ 7واں شعر جی، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال؟ ملت بیضا روشن قوم، مراد امت مسلمہ، اوج کمال بلند مرتبہ۔ کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر؟ شب حالات رات مراد غلامی، سحر کہتے ہیں صبح کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خیر البشر آ گیا نبی کی ذات سے مخاطب کہ اے انسانوں سے بہترین انسان، یہ کب ہوگا؟ یہ ہماری امت مسلمہ جو ہے یہ کب دوبارہ بلندی پر آئے گی؟
کب دوبارہ ترقی کرے گی؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اسلام کی خاطر، نبی کی ذات کی خاطر۔ اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام سب سے سچا دین بھی ہے، سب سے سچا مذہب ہے، اور جو اس کو پیروی کرتے ہیں اس کی، وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہماری یہ ملت بیضا جو امت مسلمہ ہے، یہ کب تک زوال پذیر رہے گی، کب تک غلام رہے گی، کب تک جو ہے غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، کب تک جو ہے وہ انگریزوں کے جو ہے وہ اس میں ظلم کا جو ہے وہ سامنا کرتے رہیں گے، کب تک یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر قابض رہیں گے؟ یہ کیا کب مسلمانوں کو جو ہے دوبارہ بلندی ملے گی؟ کب جو ہے وہ دوبارہ وہی جو ہے وہ ترقی ملے گی؟ یہ سوال نبی کی ذات سے کہ یہ کیسا سلسلہ جو ہے یہ کب ختم ہوگا؟ یہ جو سلسلہ زوال پذیری کا شروع ہو چکا ہے کہ مسلمان زوال سے زوال پذیر تک ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف نماز، قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے دوری ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ یہ جو مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمان ذہنی طور پہ بھی غلام ہے، مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ صبح کب ہوگی؟ کب مسلمان جو ہے وہ صبح کی روشنی جو ہے وہ دیکھیں گے؟ کب مسلمان غلامی سے نجات حاصل کریں گے؟ یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جو مسلمان اسلام کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں گے، نبی کی ذات کی جو ہے وہ تعلیمات کی پیروی کریں گے، نبی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی ذات سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان اسلام کی خاطر اٹھ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا۔ اور ایمان ہے کہ جب مسلمان اسلام کی خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑی سے بڑی طاقت ان کا سامنا نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی طاقت بھاگ جاتی ہے۔ کیوں کہ مسلمان اگر لڑتے ہیں تو اپنے رب کی خاطر لڑتے ہیں، جان بھی جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ شعر لکھیں اس میں، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، یہ دعا کا وقت ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ دعا کا وقت ہے کہ جب ہم اس سارے جو ہے وہ غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دلی طور پہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، ذہنی طور پہ اسلام کا ہونا پڑے گا۔ آخری شعر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، بے آسرا بے سہارا مسکین عاجز، بے بالوں پر جس کے جو ہے وہ بے بال نہ ہو، پر نہ ہو، یعنی کہ بے آسرا، بالوں پر کے بغیر، بے نوا جس کی کوئی آواز نہ ہو۔ ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، حال زار ہوتا ہے بگڑی حالت، غریبی۔ اب سلسلہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے یہ چونکہ مقطع بھی ہے، مقطع کے حوالے سے طائب نے اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا و بالوں پر ہے، کہ اے نبی کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طائب جیسا جو ہے وہ غریب مسکین عاجز آدمی جو بڑا ہی بے بس اور بے آسرا ہے، وہ کس طرح تیرے در پہ پہنچ سکتا ہے؟ وہ بے آسرا ہے، اس کو سہارا چاہیے۔ وہ سہارا کس کا ہے؟ نبی کی ذات کا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نظر طائب کے حال زار پر بھی خیر البشر، کہ صرف ایک نظر نبی کی ذات کی ایک نظر جو ہے اگر طائب کی حال زار پر پڑ جائے تو پھر جو ہے یہ زندگی جو ہے وہ زمین سے اللہ تعالیٰ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے گی۔
صرف ایک نظر کرم ہونی چاہیے، خیر البشر، تمام انسانوں سے بہترین انسان نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار رہتے تھے۔ عزیز طلبہ، ایک تو اس کی تشریح کے حوالے سے، اور اس کا جو ہے اگر اس میں مطابقت کا کوئی شعر لکھنا ہے تو وہ میں لکھوا دیتا ہوں، وہ لکھ لیں آخری شعر کے حوالے سے۔ اسی آرزو میں مٹا جا رہا ہوں، یہ آرزو ہے نا، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، اسی آرزو میں مٹا جا رہا ہوں، میری خاک ہو ہم کنارے مدینہ، اسی آرزو میں مٹا جا رہا ہوں۔ دوسرا مصرع ہے، میری خاک ہو ہم کنارے مدینہ۔ تیسرا مصرع، لگا لوں آنکھوں میں سرما بنا کر، لگا لوں آنکھوں میں سرما بنا کر۔ چوتھا مصرع، اگر ہاتھ آئے غبار مدینہ، اگر ہاتھ آئے غبار مدینہ۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، خوش رہیں۔ اس کی تشریح جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تیار کرنا ہے، مطابقت کے اشعار تیار کرنے ہیں۔ آپ نے جس طرح پارٹ 1 میں جو ہے آپ کو تشریح کا طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ ایک ہی نظم سے 2 اشعار آئیں گے، اس میں وہ پہلے 2 دے دے اگلے 2 دے دے، جس طرح بھی 2 اشعار ایک ہی جو ہے وہ نظم سے آئیں گے، 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 1 نظم کے عنوان کا، اور 4 نمبر کی تشریح۔ 10 نمبر کا پورشن جو ہے وہ اس حصہ نظم سے آتا ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے تیار بھی کرنا ہے، اس کا خلاصہ، اس کی تشریح، اس کے مطابقت کے اشعار۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بچے اپنی حفاظت کریں، اپنے والدین کی حفاظت کریں، دعا کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ سب سے اچھی چیز نماز ہے، نماز پڑھیں، سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب و کامران کریں۔ دوستوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم رکھے۔ ریڈر آن لائن کلاسز میں آپ پوری دلچسپی سے جو ہے وہ اس میں جو ہے حصہ لیں، پڑھیں، ان کو ریڈ کریں، ہر لحاظ سے پارٹیسپیٹ کریں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔